नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर तशवीश की लहर दौड़ रही है और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जन्म ले रही हैं। बहुत सारी वीडियोस मंजर आम पर आई हैं कि जिसमें लोग हॉस्पिटल्स में पेट के दर्द में, जिगर के दर्द में या गुर्दे के दर्द में या किसी और वजह से जाते हैं तो वहाँ पर उनका अमला उनको कोरोना वार्ड में ट्रांसफ़र कर देता है, जहाँ पर उनकी सही देखभाल नहीं होती और प्रॉपर इलाज नहीं होता उस मर्ज़ का जिसके लिए वो वहाँ जाते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस मौजू पर मैं आइंदा आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज की मेरी वीडियो का ताल्लुक इस बात से है कि क्या कोरोना वायरस मच्छर के काटने से फैल सकता है। ख़वातीन और हज़रात, ये एक ऐसा मसला है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर गजाली और आप देख रहे हैं TGTV फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर सराउंडिंग्स। ख़वातीन हज़रात, पहले हम ज़रा जनरल इंफॉर्मेशन के मुतालिक बात कर लेते हैं और उसके बाद हम तफसीली बात करेंगे और इस्लाम की रोज़ से भी इसको जांचेंगे कि क्या मॉस्किटो बाइट से, मच्छर के काटने से कोरोना वायरस फैल सकता है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं हम। WHO का कहना है कि मॉस्किटो बाइट से या मच्छर के काटने से कोरोना वायरस नहीं फैल सकता। उनका ऐसा कहना इसलिए है कि वो कहते हैं कि हमें कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं। जब से ये कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हमें किसी किस्म के कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे साबित हो सके कि मच्छर के काटने से कोरोना वायरस फैल सकता है या फैल रहा है या नहीं। ऐसा ही कुछ कहना CDC यानी सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के इदारे का भी है कि मच्छर के काटने से कोरोना वायरस फैलता है कि नहीं फैलता। एक मारूफ इन्फेक्शियस डिजीज मेडिसिन की माहिरा डॉक्टर मैरी शैमिट, जिनकी उम्र 63 साल है और पिछले 28 साल से वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर काम कर रही हैं, उनका भी यही कहना है कि मॉस्किटो बाइट से कोरोना वायरस ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में ऐसे एविडेंस मिले ही नहीं हैं उनको कि जिससे पता चल सके कि कोरोना वायरस मॉस्किटो बाइट से फैल सकता है या नहीं। अब जरा बात कर लेते हैं फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक। WHO और अमेरिकन मॉस्किटो कंट्रोल एसोसिएशन का कहना है कि हर साल मॉस्किटो बाइट से 1 मिलियन से ज्यादा लोग वफात पा जाते हैं। मॉस्किटो बाइट्स बहुत सारे वायरसेस को फैलाने का सबब बनती है, जैसे कि डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, जिका वायरस, येलो फीवर वायरस और वेस्ट नाइल वायरस। इसके अलावा बहुत सारे एन्सेफेलाइटिस भी मच्छर के जरिए से फैलते हैं। ख़वातीन और हज़रात, गौरतलब बात यह है कि ये जो मैंने वायरसेस आपको बताए हैं, ये मच्छर के काटने से, मच्छर की मुख्तलिफ स्पीशीज़ के थ्रू ये फैल सकते हैं। मच्छर की याद रखिएगा 2700 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, यानी कि उसकी 2700 से ज़्यादा नस्लें हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि मच्छर किस तरह से इंसान को काटता है और इस दौरान वो क्या क्या अवामिल सर अंजाम देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर जानदार का जोड़ा होता है, तो इस तरह से मच्छरों का भी जोड़ा होता है, मेल और फीमेल। मेल मच्छर और फीमेल मच्छर ये दोनों पौधों के फलों के जो नेक्टर्स हैं, जो उनके जूसेस हैं, उन पर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जो फीमेल मच्छर होती है उसको स्पेशली ब्लड मील की यानी कि खून को चूसने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने अंडे देने होते हैं। अंडे देने के लिए उसको इंसानों का खून चूसने की इंतहाई ज़रूरत होती है। और जब ये फीमेल मच्छर इंसानों के नज़दीक आती है तो वो 18 फीट दूर से जांच लेती है कि मेरा टारगेट कहाँ पर है जहाँ से मैंने ब्लड सक करना है। इसके मुंह पर 6 किस्म के नीडल टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके ज़रिए से वो ड्रिल का काम करती है ताकि वो खून सक कर सके। इनमें से 2 बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, वो प्रोबॉसिस कहलाते हैं। ब्लड को सक करने के लिए वो इन 2 प्रोबॉसिस का इस्तेमाल करती है। जब इन प्रोबॉसिस को स्किन में इंजेक्ट करती है तो ये ब्लड वेसल्स को ढूंढती है, खून की नालियों को ढूंढती है। उसके बाद उसमें अपने जिस्म में मौजूद एक खास किस्म का केमिकल होता है, उन प्रोबॉसिस के जरिए से इंसान के खून में इंजेक्ट करती है ताकि
انسان کا جسم سن ہو جائے اور انسان کو پتہ نہ چلے کہ وہ اس کا خون سک کر رہی ہے. اس کے بعد وہ سکشن کا عمل شروع کر دیتی ہے, خون کو چوسنا شروع کر دیتی ہے. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو بیلی میں موجود فالتو پانی ہوتا ہے اس کو وہ انسان کے اسکن کے اوپر ہی خارج کرتی ہے. جیسے ہی اس کا بلڈ میل پورا ہو جاتا ہے, یعنی کہ خون چوسنے کا عمل پورا ہو جاتا ہے, تو وہ اس سطح کو چھوڑ کر وہاں سے دوسری طرف چلی جاتی ہے. خواتین و حضرات, یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ وہ اپنے منہ سے جو ہے کچھ خاص قسم کا کیمیکل انسان کے اندر ٹرانسفر بھی کرتی ہے اور اس کے علاوہ وہ خون کو سک بھی کرتی ہے. تو اس طرح سے دو عوامل ہوتے ہیں. اگر اسی طرح سے یہ مچھر کسی انفیکٹڈ پرسن کے اسکن پر جا کر کاٹے جس کو کرونا وائرس ہو چکا ہوا ہے, اس کے بلڈ میں کرونا وائرس کے جراثیم موجود ہیں, کیا اس خون چوسنے کے عمل کے دوران اس کے انفیکٹڈ پرسن کے بلڈ میں سے جو کرونا وائرس کے جراثیم ہیں کیا وہ اس مچھر کے اندر نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے ہیں. اس کے بعد جب وہ انڈے دے گی تو وہ جو بچے اس انڈوں سے نکلیں گے تو کیا وہ بچے انفیکٹڈ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہو سکتے ہیں, کیونکہ بلڈ جس انفیکٹڈ پرسن نے اسے سک کیا ہے تو اس کے جراثیم اس کے اندر موجود ہیں کرونا وائرس کے, اور ان بچوں میں بھی وہ جراثیم آ سکتے ہیں. اس طرح سے جو نسل جنریٹ ہوگی وہ کرونا انفیکٹڈ نسل جنریٹ ہو سکتی ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جب یہ وائرس سے انفیکٹڈ مچھر جا کے کسی صحت مند انسان کو کاٹتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے پھر سے وہ وہی عمل کرے گا کہ اپنے نیڈلز کے ذریعے سے خاص قسم کا کیمیکل دوبارہ سے انسان کے اندر انجیکٹ کرے گا. اس کے بعد کیا ہوگا کہ انسان کی اسکن سن ہوگی اور پھر دوبارہ سے وہ خون پینا شروع کر دے گی. تو مجھے بتائیے کہ یہ پروسیس بار بار ریپیٹ ہو اسی ایک پرسن پہ, بار بار مختلف قسم کے مچھر آ کے اس کو کاٹیں, تو کیا اس طریقے سے وائرس ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ میں نے جو آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے اس کو ذرا غور کیجیے گا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے, ڈاکٹر حضرات سے, کسی سے ضرور اس بات کی تصدیق کیجیے گا کہ کیا ایسا کچھ ممکن ہے یا نہیں ہے. خواتین و حضرات, یہاں پر میں آپ کو ایک قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیتا چلوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا, جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بھی ہلکی ہو. تو خواتین و حضرات, اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کو بھی اگنور نہیں کرتا. جس کو ہم لوگ حقیر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثال بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مچھر میں کوئی تو ایسی طاقت ہے, کچھ تو ایسا ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مچھر دنیا کا بگیسٹ کلر ہے جو کہ 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو ایک سال میں لقماجل بنا دیتا ہے. ایک دنیا دار ہونے کے حوالے سے امریکہ, کینیڈا, فرانس, یہ وہ WHO, CDC وغیرہ وغیرہ مچھر کو اگنور کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سائنس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کوئی ایویڈنس ملے گا تو ہی وہ مانیں گے کہ مچھر سے یہ پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا. لیکن بینگ اے مسلم, مجھے بتائیے کہ کیا ہم اس آیت کی روشنی میں مچھر کو اگنور کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا پروردگار اگنور نہیں کرتا؟ تو ہم ان حالات میں مچھر کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا, اس بارے میں ضرور سوچیے گا. اور ہاں, ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہتے ہیں کہ 31 دسمبر کو جب چائنا کے شہر ووہان میں یہ وائرس نکلا تو بتایا گیا کہ اس کے جو روٹس ہیں وہ بیٹ سے یعنی کہ چمگادڑ سے میچ کرتے ہیں جا کر. اب آپ غور کریں کہ جو چمگادڑ کی پرائمری ڈائٹ ہوتی ہے, جو بیسک اس کی فیڈنگ ہوتی ہے کہ وہ کیا کھاتی ہے, تو چمگادڑ زیادہ تر 70% جو اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں وہ حشرات سے کرتے ہیں, مچھر سے کرتے ہیں اور بہت سارے انسیکٹس کو وہ کھاتے ہیں. اور 30% وہ چمگادڑ جو ہوتے ہیں وہ پھلوں کے نیکٹر, جوسز وغیرہ سے, پتوں کے ادھر ادھر سے وہ خوراک حاصل کرتے ہیں. جو پرائمری ڈائٹ ہے چمگادڑ کی وہ مچھر ہی ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا ہم اس بات کو اگنور کر سکتے ہیں؟ مائٹ بی پاسبل کہ چمگادڑ انفیکٹڈ نہ ہو, مچھر انفیکٹڈ ہو پہلے سے, جن کو چمگادڑوں نے فیڈ کیا تو اس کے بعد ان کو چائنیز نے فیڈ کیا تو پھر یہ مین ٹو مین پھیلنا شروع ہو گیا. اس بات پر ضرور غور کیجیے گا, اس بات پر ضرور سوچیے گا. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. یہ وہی WHO ہے, یہ وہی CDC ہے
جنہوں نے کہا تھا جنوری میں کہ کرونا وائرس ایک پینڈیمک نہیں ہے, یہ چھونے سے نہیں پھیل سکتا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ چھونے سے پھیل سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ماسک ضروری نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا ماسک ضروری ہے. پھر انہوں نے کہا ماسک کچھ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ماسک ضروری ہے, ہم ماسک کا استعمال کریں. انہوں نے کہا کہ جناب کرونا وائرس ایک عام بیماری ہے, عام نزلہ زکام ٹائپ ہے, یہ جان لیوا نہیں ہے, لیکن یہ جان لیوا ثابت ہوا. اور دنیا بھر میں اب تک 64 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں, اور پاکستان میں 74,000 سے زیادہ اس کے مریض بن چکے ہوئے ہیں, جن میں سے کچھ ریکور ہو چکے ہیں. لیکن جو ٹوٹل کاؤنٹنگ ہے وہ یہی ہے کہ اب تک 64 لاکھ پوری دنیا میں لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں, اور جو ریکور ہو گیا ان کا بھی کچھ پتا نہیں کہ وہ کب تک ٹھیک رہیں گے اور دوبارہ اس مرض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ ایسی WHO, ایسی CDC, ان کا ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مچھر کے کاٹنے سے یہ وائرس نہیں پھیل سکتا. جو میں نے آپ کو آیت کا حوالہ دیا اس کے حساب سے سوچئے گا کہ کیا ہم ان حالات میں مچھر کو اگنور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. میری آپ سے گزارش ہے کہ پورے بازوؤں کی, پورے آستینوں کی شرٹس پہنیں اور لانگ ٹراؤزر یوز کریں. مچھر سے بچاؤ کی ہر ممکنہ کوشش کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول میں کوڑا کرکٹ گند مت پھیلائیں. بہت سارے گھروں کے ساتھ پلاٹ وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پر لوگ کوڑا پھینک دیتے ہیں, اپنی گلیوں میں پھینک دیتے ہیں, اپنے گھروں کے آگے رکھ دیتے ہیں. تو خدا را کوڑے کا ڈھیر لگانے سے پرہیز کریں اور اس ماسکیٹو بائٹ سے, اس مچھر بائٹ سے بچیں کہ کل کو, آج نہیں 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد WHO یہ اناؤنس کرے کہ جناب مچھر کے کاٹنے سے یہ وائرس پھیل رہا ہے. تو آج احتیاط کر لیں. دن بدن اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت سارا میڈیا, بہت سارے لوگ, بہت سارے اخبارات, بہت سارے ادارے کرونا وائرس سے بچنے کی ترکیبیں بتا رہے ہیں. میرے جیسے بہت سارے یوٹیوبرز بھی بتا رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہ وائرس پھیل رہا ہے. مائٹ بھی پاسبل کہ مچھر کا کاٹنا اس سپریڈنگ میں اضافہ کر رہا ہو, کرونا وائرس کو پھیلنے میں مدد کر رہا ہو. اس پر ضرور غور و فکر کیجیے گا, اور بینگ اے مسلم اس آیت کو اگنور مت کیجیے گا اور احتیاط کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.